قریب سے گزرتا پتھر مجھے سلام کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا نبی اللہ۔ آمنہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے بھی پتھر سلام کرتے تھے، اور ایک پتھر میرے پاس بھی موجود ہے، کبھی دل چاہے تو زیارت کر لینا، مجھے مدینہ منورہ سے ملا ہے، عربیوں نے دیا ہے کہ یہ پتھر بھی آمنہ کے لال کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ آمنہ فرماتی ہیں پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیک یا ام نبی اللہ، اللہ کے نبی کی ماں ہونے والی ہمارا سلام لیتی جاؤ۔ پتھر ان کو بھی سلام کرتے تھے۔ ہر مخلوق نے پہچانا، جانوروں نے، پرندوں نے، درندوں نے، وہ مردہ جانوروں نے بھی پہچان لیا یہ محبوب خدا ہے۔ اگر نہیں پہچانا تو انسان بدبخت ہے جس نے آمنہ کے لال کی شان کو۔ ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے ہی شاید خبر آئی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو ایسا نشان عبرت بنایا، بغیر کسی وجہ کے گاڑی میں آگ لگ گئی اور باوجود 20 گاڑیوں کے بجھانے کے کوئی کام ان کے نہیں آیا، بلکہ ان کی ہڈیاں بھی جل گئی، ان کے اعضاء بھی جل گئے، پگھل گئے، پانی بھی نہیں ملا ان کا۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ اللہ جب اپنے محبوب کے مخالفوں کو پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بچہ کہاں گیا؟ انہیں کہا بچہ طائف میں ہے۔ یہ بھاگے طائف چلے گئے، طائف میں گئے اور وہاں جا کے کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی خوش نصیب خاتون ہے، میں ان کو خوش نصیب بڑا سمجھتا ہوں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جتنی محبوب خدا کی تربیت انہوں نے کی ہے، اللہ تو ویسے سب کچھ وہی، کیونکہ مکہ کے لوگ اپنے بچے طائف بھیجتے تھے، اس لیے بھیجتے تھے کہ طائف کے لوگ فصیح اللسان تھے، وہ بولنے قادر الکلام تھے، وہ اپنے بچوں کو فصاحت اور بلاغت کے لیے ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور ان کو تربیت دینے والی اور بول چال سکھانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام جیسا حسین و جمیل کے آخری بات کرتا ہوں، حسین و جمیل کائنات میں کوئی پیدا ہوا؟ بتائیں، انصاف سے بتائیں۔ آپ کا بچہ پیدا ہوا حسین ہوگا، جمیل ہوگا، لیکن 2 دن کے بعد وہ حسن نہیں رہے گا، کہو گے ورم تھی وہ اتر گئی، اب سوکھ گیا، اب کشش ختم ہو گئی۔ اچھا جی اب 5 سال کا ہو گیا، اب وہ کشش نہیں رہی، اب 20 سال کا ہو گیا، وہ تو رنگ ہی بدل گیا، آواز ہی بدل گئی، لباس ہی بدل گیا، طبیعت بھی بدل گئی، مزاج بدل گیا، سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا۔ اکیلی آمنہ کے لال کی ہستی ہیں جو پیدا ہوئے ہر دن آتا محبوب خدا کا حسن و جمال بڑھتا جاتا ہے، روزانہ حسن و جمال بڑھتا۔ 63 سال اللہ نے حسن و جمال بڑھایا، آج آپ جنت میں ہیں تو جنت میں آپ اندازہ لگیں گے کتنی تیزی سے آپ کا حسن و جمال بڑھ رہا ہوگا۔ فرمایا محبوب خدا جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ زمین میں، نہ آسمان میں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایک ہی تو محبوب بنایا ہے، رب بھی ایک، رب کا حبیب بھی 2 نہیں ہو سکتے، ایک۔ وہ وحدہ لا شریک اپنی صفات میں، اور آمنہ کا لال اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، وہ اپنی صفات میں، یہ اپنی صفات میں۔ فرمایا کہ یہ شان اور رتبہ کس نے دیا؟ محبوب خدا نے دیا۔ آپ قرآن کی طرف آ جائیں، ہمارے علامہ صاحب مولانا نصر اللہ صاحب ماشاءاللہ یہ تو بڑے خطیب پاکستان ہیں پورے، ہم تو خطیب نہیں ہیں، ہم تو فقیر آدمی ہیں، چلو میں بھی تھوڑا سا قرآن سنا دیتا ہوں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ہر نبی کو آواز دی لفظ ندا سے، فرمایا یا آدم، صرف آدم، یعنی اس میں کوئی لقب نہیں ہے، صفاتی نام بھی کوئی نہیں، یا نوح، یا یحییٰ، یا داؤد، یا ابراہیم، یا موسیٰ۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا یا ایھا النبی، فرمایا جب محبوب کی باری آئی یا ایھا المزمل،
جب محبوب کی باری آئی یا ایھا المدثر، جب محبوب کی باری آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب محبوب کی باری آئی والضحی واللیل اذا سجا، جب محبوب کی باری آئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، جب محبوب کی باری آئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب محبوب کی باری آئی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جب محبوب کی باری آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب محبوب کی باری آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ یہ محبوب خدا ہے، اللہ نے خود ہی صفات بیان کر دی اپنے محبوب کی۔ دنیا میں ڈنکے بج غلام بنیں گے؟ محبوب کے غلام بنو گے نہیں بنو گے؟ سیرت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سیرت کو سمجھ کے اپنی صورت بنا لیں، وہی سیرت ہی آپ بنا لیں۔ محبوب مدینے والے آپ بناؤ گے نہیں بناؤ گے؟ بس حلیہ مبارک سن لیں، آپ کا قد درمیانہ تھا، بڑا عرصہ ہوا حلیہ بیان نہیں کیا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، آپ کی پشت چوڑی تھی، سینہ مبارک کشادہ تھا، آپ کی پتلی لکیر بالوں کی ناف سے آتی تھی سینہ مبارک پہ، آپ کے بغل صاف و شفاف و چمکدار تھے، آپ کی گردن مبارک گول تھی، آپ کا چہرہ مبارک قدرے گول تھا، آپ کی ریش مبارک ایک مشت تھی، آپ کی زلفیں مبارک کانوں کی لو تک آتی تھی، آپ کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، روشن و منور تھی، آپ کی ناک مبارک پتلی اور اٹھی ہوئی تھی، آپ کے ابرو گھنے تھے اور موٹے تھے، آپ کی آنکھیں بڑی بھی تھی اور دھاری دار بھی تھی اور کجلی دار بھی تھی، اور پلکیں مبارک آپ کی لمبی اور مڑی ہوئی تھی، آپ کے رخسار بھرے ہوئے تھے اور آپ کے ہونٹ مبارک تو گلابی گلابی تھے، اور آپ کے دانت مبارک موتیوں کی طرح چمکدار تھے، آپ کی ہتھیلیاں لمبی اور دراز ہاتھ تھے، آپ کی پنڈلیاں مبارک گول تھی، پاؤں کے نیچے خلا تھا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال تھے، اور پیٹھ مبارک پہ ایک انڈے بڑے کے برابر گوشت کا ٹکڑا اٹھا ہوا، چاروں طرف سے غلابی تل، ان میں چھوٹے چھوٹے بال، یہی تو مہر نبوت تھی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ غلام بنو گے مدینے والے کے نہیں بنو گے؟ جی کتنی دن کے بنیں گے؟ ایک دن کے، 2 دن کے؟ چلو ایک دن کے ہی بن جائیں، مر جائیں گے، شاید آج ہی موت آ جائے، جنت میں تو چلے جائیں گے نا۔ غلاموں میں نام لکھوا ڈالو، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بنو گے غلام نہیں بنو گے؟ تو یہ غلامی میں داڑھی شامل نہیں ہے، ڈیرہ غازی خان میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں جہاں بھی جاؤ دنیا میں غلام بننا ہے تو محبوب کی صفات کو سمجھنا پڑے گا، آپ کی شریعت و سنت کو سمجھنا پڑے گا، وگرنہ غلامی کا دعویٰ جھوٹا سمجھا جائے گا، یہ مکاری والا سمجھا جائے گا۔ اصلی غلام بنو، بن کے دکھاؤ، شیطان کو خوش نہ کرو، یہ دشمن ہے، مدینے والے آقا کو خوش کرو، وہی سجن ہے۔ کرو گے نہیں کرو گے مدینے والے کو؟ اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائیں، ہم سب کو پکا اور سچا مدینے والے آقا علیہ السلام کا غلام بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے عمر میں دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں، مزید علم پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کی وجہ سے سب کی اولاد کو بھی اللہ شوق عطا فرمائیں۔ میں ابھی رات وہاں بہاولپور میں تھا، ایک ڈی ایس پی رات میرا وہاں 3-4 بیان تھے، 1-1:30 بجے گھر آیا، صبح 4:30 بجے سے اٹھا ہوا ہوں، اور آج بھی 3 پروگرام تھے۔ یہ تو بس چلتے رہیں گے، میں کیا بتاؤں، جب تک زندگی ہے، مریں گے تو قبر میں جا کے سو جائیں گے، آرام ہی کریں گے قیامت تک۔ تو میرے دو وہاں میں گیا تو ڈی ایس پی صاحب وہاں لگے ہوئے میرے سے بیعت ہیں، انہیں میرا کھانا رکھ لیا، تو
تو بچے کو لیا، کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، میں نے اسے حافظ نہیں بنایا، اس سے پوچھ لیں، یہ میرا بچہ خود ہی حافظ بن گیا اور مجھے قرآن سنایا، مجھے بھی اس نے سنایا، میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا۔ بلکہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں میں قصر بلال میں ٹھہرا ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب نے ایک بلڈنگ لے رکھی تھی تو مجھے اس میں ٹھہرایا ہوا تھا۔ تو ایسے رات کو دستک ہوئی دروازے پہ، تو میں نے دروازہ کھولا تو 3 عربی ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں میری بازو پکڑی اور مجھے جلدی سے باہر نکال گئے۔ میں اندر بتا بھی نہیں سکا گھر والوں کو یہ مجھے کہیں لیے جا رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا گھبرا بھی گیا اور مجھے جلدی سے انہیں بہت بڑی گاڑی سے اس میں بٹھایا اور بڑی تیزی سے مجھے ہرا شرکیہ لے گئے اپنے گھر میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے بابا کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے میرے بارے میں بتایا کہ یہ میرا مہمان ہے، جب تک مدینے رہے کھانا آپ نے دینا، خدمت آپ نے کرنی ہے۔ میں نے کہا میں مدینے والے کا مہمان ہوں، آپ کا نہیں ہوں، پتہ نہیں میں نے تو حرم سے کھانا کھانا ہے، افطاری وہیں کرنی ہے، سحری وہیں کرنی ہے، لنگر جو وہاں پکتا ہے، اس لیے ہم تو آقا کے قدموں میں بیٹھ کر لنگر کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے، ہم روزانہ روٹی پکا کر اتنی بڑی کارٹون بھر کے طرح طرح کی چیزیں ہمارے کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑ جاتے تھے۔ اصل بات جو انہوں نے مجھے بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے خاندان میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو، اور ایک 8 سال کا بچہ لیا ہے جو آنکھوں سے نابینا تھا، عقل بھی اس کا نہیں تھا، یعنی اس کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، وہ صحیح بول بھی نہیں سکتا تھا، روٹی پانی بھی نہیں، لیکن اس کو میرے سامنے لیا ہے۔ انہوں نے کہا جب اس کے بھائی قرآن حفظ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ خاموش بیٹھا سنتا رہتا ہے، یہ نابینا اور نیم پاگل 15 پارے حفظ کر گیا ہے قرآن۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی اللہ شوق دے گا، اس لیے اتنی بڑی تقریب رکھی گئی ہے تاکہ آپ والدین کو بھی شوق ہو، اور یہ علماء بیٹھے ہیں ان سب کے مدارس ہیں، ان سب نے آپ کے لیے ایک یعنی دروازہ کھولا ہوا ہے، جیسے دعا ایک دروازہ ہے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ دروازہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، میں نے پڑھا ہے دعا کا معنی ہی دروازہ ہے۔ جب دعا کرتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہ دروازہ کھٹکاتے ہیں جو اللہ نے بنا رکھا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، دعا سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وہ دعا کے 4 اصول بھی ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے جو دعا مانگنا چاہ رہے ہیں وہ اخلاص سے مانگے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ پوری توجہ سے مانگے کہ آپ رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ یقین سے مانگے کہ جس در سے میں نے سوال کیا ہے وہ خالی نہیں بھیجتا، میری قبول ہی کرے گا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ کو اس کا اثر نہ بھی ملے تو اللہ پہ بدگمان نہیں ہونا کہ اللہ نے میری دعا کو رد کر دیا ہے، پھر بھی یقین رکھنا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس دعا کے فائدے دیکھیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ مصیبت جو آسمانوں سے بندے کے اوپر قریب آ جاتی ہے، آفت قریب آتی ہے، بلا قریب آتی ہے، یا صدمہ یا بیماری یا دکھ یا سانپ یا بچھو یا دشمن، کوئی بھی حادثہ قریب آ چکا ہوتا ہے کہ بس قدم اٹھائے اور گڑھے میں گرے، یہ جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے یہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو باقی کچھ نہ دو، جو بلائیں ہم نے بھیجی ہیں ان کو ہٹا دو، میرے بندے کو بچا دو۔ اس لیے اب تھوڑی دیر ہم دعا کریں گے اور دعا کے بعد باقی پروگرام جو بھی ہوگا وہ اعلان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ان بچوں نے یا اللہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، مزید علوم پڑھنے کی بھی ان کو توفیق عطا فرما۔ ان کے والدین کو، اساتذہ کو، معاونین کو جزا عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس مقدس نورانی پروگرام محفل میں شرکت کی ان کو بھی جزا عطا فرما۔ ہمیں مدینے والے آقا علیہ السلام کا سچا اور پکا غلام بنا، آپ کی ہر ادا کا وارث بنا اور سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اثرات و برکات پورے محلے پہ نازل فرما، گھر گھر میں خیر و برکت نازل فرما، بے دینوں کو دین والا بنا، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔
اتنی تیری یاد سے غافل ہیں سب کو ذاکر بنا یا اللہ، اپنے محبوب کا دیوانہ بنا، ہمیشہ ہر نیکی اور بلائی کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ خطا سے ہمیشہ محفوظ فرما یا اللہ، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنا قرب، اپنی رضا اور اپنا شوق اور اپنا لقاء نصیب فرما، جب تک زندگی ہے کسی کا محتاج نہ فرما، عزت والی، وقار والی، شان والی، استغنا والی یا اللہ، عبادت والی، نیکی والی زندگی نصیب فرما، جب بھی موت آئے رب کریم وہ بھی شان و وقار کے ساتھ ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ، اپنی قہر اور پکڑ اور عذاب اور گرفت سے بچا یا اللہ، اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ اکٹھے ہی نصیب فرما یا اللہ، اپنے حبیب یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں دیدار بھی نصیب فرما اور اپنا اصلی دیدار بھی نصیب فرما، ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما رب کریم، مساجد، مدارس اور خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حفاظت فرما، جو علماء اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں ان کا سایہ دیرگاہ سلامت فرما، ان کی جملہ دینی خدمات کو قبول و مقبول فرما، حکیم شجاع احمد صاحب طاہر کی عمر میں، ان کی اولاد کی عمر میں یا اللہ، ان کے گھر والے اور ان کی عزیز و اقارب، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں اور ان کے رشتہ دار جنہوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا، بڑی دور دور سے چل کے آئے ہیں یا اللہ، ان سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، جن کے بچے جوان ہیں اچھے شریف اعلیٰ رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، جو ہم نے آج تک زندگی میں مانگا وہ بھی قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں مزید بہتر ہو وہ بھی ہمیں عطا فرما یا اللہ، 40 سال ہو گئے واز کرتے کرتے بہت سی باتیں زبان سے سہمن نکل گئی یا اللہ، سبقت لسانی میں نکل گئی یا اللہ، سنی سنائی باتیں بھی ہماری زبان سے ہو گئی یا اللہ، میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں یا اللہ، میری توبہ قبول فرما، آئندہ ایسی گفتگو سے محفوظ فرما یا اللہ، وہ الفاظ نکلوا جو تجھے پسند آ جائیں اور ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائیں، فضول گفتگو سے بچا، لغویات سے بچا، بری مجالس سے بچا، لہو و لعب اور بے حیائی سے بچا یا اللہ، حیا و شرم والی زندگی نصیب فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما، اس فقیر کے بیرون کے کچھ سفر ہیں ان کے لیے بھی خوب آسانیاں پیدا فرما، اور پاکستان کے بھی دن بھر کے یا اللہ مسلسل دیمداد کے اسفار ہیں، حفاظت بھی فرما، امان بھی نصیب فرما، قبولیت بھی فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اصحابه ذرياته واهل بيت اجمعين برحمتك يا